بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلستان سعدی کے باب دوم کی حکایت نمبر 38 کا بیان ہے۔ یکے برسر راہ مست خفتہ بود و زمام اختیار از دست رفتہ آبد بروئے گزر کرد بردر حالت مستقبے او نظر جواں از خواب مستی سر بر آوردہ و گفت و اذا مر باللغو مر کراما۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نشہ خمار میں سر راہ لیٹا ہوا تھا اور اختیار کی باغ ڈور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ ایک عابد اس کے پاس سے گزرا اور اس کی بری حالت کو دیکھا تو اس مست شخص نے مستی کی نیند سے سر اوپر اٹھایا اور کہا، جب کسی بیہودہ کے پاس سے گزرو تو شرافت کے انداز میں پاس سے گزرو۔ پھر شعر پڑھا، اذا رأیت اسیما کن ساترا و حلیما یا من یقبح امری لما لا تمر کریما۔ کہ جب کسی گنہگار کو دیکھو تو اس کی عیب پوشی کرنا اور بردباری سے کام لینا چاہیے۔ میرے برے فعل کو نفرت اور حقارت سے دیکھنے والے تو کیوں آبرو مندانہ انداز سے نہیں گزر جاتا؟ یہ اس نے نشئی شخص نے عابد سے مخاطب ہو کے وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان کو رک کے دیکھنے لگ گئے تھے کہ یہ کس برے حال میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن کا آیت کا حوالہ دیا اور کہا کہ جب وہ بیہودگی پر گزرتے ہیں تو کریموں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ تم کیسے کسی بیہودہ پر گزرو تو اس کے ساتھ کرم کرتے ہوئے گزر جاؤ، یعنی صرف نظر کرتے ہوئے۔ اور پھر آگے ایک اور قطعہ ہے، متاب پارسا روے از گنہگار ببخشائندگی در وی نظر کن اگر من نہ جواں مردہ بکردار اگر من نہ جواں مردم بکردار تو بر من چوں جواں مرداں گزر کن۔ وہ کہتا ہے کہ اے نیک آدمی، گنہگار کے پاس سے منہ پھیر کر نہ گزرو، اس پر عنایت کرم کرو، شفقت کے ساتھ اس کو دیکھو۔ اگر میں اپنے اعمال کے لحاظ سے بے ہمت ہوں تو تمہاری جواں ہمتی کو کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے گناہوں پر پردہ پوشی کرنا جو ہے وہ نیکوکاروں کا کام ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کو تم کسی گناہ میں کسی برائی میں مبتلا دیکھو تو اس کے بارے میں لوگوں میں بات نہ کرو کہ تم نے اس کو اس حالت میں دیکھا، کیونکہ اگر آج تم کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت ذات تیری پردہ پوشی کرے گی۔ یہ سبق ہے اس حکایت سے۔ اور دوسرے یہ کہ کسی کی برائی پر میں مبتلا دیکھ کر اس کو مطلب اس کو ذلیل سمجھنا یا اپنی نیکی کے اوپر فخر کرنا، کیونکہ نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی عطا کردہ ہے نا۔ اگر کوئی نیک ہے، کوئی عابد و زاہد ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، مگر توفیق سلب ہو جاتی ہے اگر انسان اپنے کسی بھلائی کے اوپر، اپنے کسی نیکی کے اوپر غرور میں مبتلا ہو جائے۔ تو کسی اپنے سے کمتر عمل میں دیکھ کر کسی کو غرور نہیں کرو اور اس کو ذلیل مت کرو، بلکہ وہاں سے کرم کے ساتھ گزر جاؤ، اس کے لیے دعا کر دو، کوشش کرو کہ اس کو اس سے نکال سکتے ہو تو ایک اچھے انداز سے اس کی مدد کرو اور اس کو محسوس نہ کراؤ کہ جیسے تم اس کو ذلیل سمجھ رہے ہو۔
اس طرح سے تو وہ شخص بھی اپنی برائی پہ ضد میں اکڑتے ہوئے ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نا کسی غلط کام کو میں مبتلا شخص کو دیکھیں اور اس سے درگزر کر جائیں اور صرف نظر کر جائیں، یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو وہ پھر کوشش کرے گا نیکسٹ ٹائم آپ کو اچھا بن کے دکھائے گا۔ لیکن اگر آپ ہے نا اس کو محسوس کرا دیں کہ ہاں آپ نے دیکھ لیا کہ تم غلط کام کر رہے تھے یا تم نشے میں تھے، تو پھر وہ ڈھیٹ ہو جائے گا اور پھر وہ اور کھل کے گناہ کرے گا۔ تو اگر کبھی ایسا موقع آئے تو لوگوں کو کھڑے ہو کے شرمندہ کرنے کے بجائے ان سے اکرام کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں، کرم کی نگاہ کریں اور سر میں نظر کرتے ہوئے اس سے گزر جائیں، کیونکہ کوئی بھی انسان نہیں پسند کرتا کہ وہ برا سمجھا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی صرف نظر کرنے کی وجہ سے کوئی برائی میں بہت زیادہ گرنے سے بچ جائے، شرمندہ ہو کے وہ واپس نیکی کی طرف آ جائے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، حالانکہ وہ شخص نشے میں تھا لیکن بڑی کام کی بات اس نے اس عابد کو بتائی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور گزر جاؤ، اور ہمیں ذلیل نہ سمجھو اور ہمیں ذلیل نگاہ سے نہ دیکھو۔ تو آئندہ اگر کبھی ایسا نظر آئے تو لوگوں کی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے گزر جائیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف پلٹنے کی توفیق دے، اور اپنی خوبصورت کوشش کیجیے کہ اس کو اس گناہ سے نکال لیجیے۔ آج کی لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔